Praise the Lord. Hallelujah. آج کا ہمارا ٹاپک ہے The Tale of Two Churches. دو کلیسیاؤں کی کہانی. میرے ساتھ دیکھیں مکاشفہ کی کتاب، اس کا تیسرا چیپٹر ہے. مکاشفہ تیسرا باب اور اس کی ہم 7ویں آیت میں دیکھیں گے. لکھا ہے کہ فیلادلفیا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جو قدوس اور برحق ہے اور داؤد کی کنجی رکھتا ہے، اس کے کھولے ہوئے کو بند نہیں کر سکتا اور بند کیے ہوئے کو کھولتا نہیں. وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. دیکھ، میں نے تیرے آگے ایک دروازہ کھول رکھا ہے اور کوئی اسے بند نہیں کر سکتا. کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے اور تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے اور میرے نام کا انکار نہیں کیا. دیکھ، میں شیطان کی ان جماعت والوں کو جو تیرے قابو میں کر دوں گا، جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں نہیں کیونکہ جھوٹ بولتے ہیں. دیکھ، میں ایسا کروں گا کہ وہ آ کر تیرے پاؤں میں سجدے کریں گے اور جانیں گے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے. کیونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے، اس لیے میں بھی آزمائش کو اس وقت تیری حفاظت کروں گا جو زمین کے رہنے والوں کے آزمانے کے لیے تمام دنیا پر آنے والا ہے. میں جلد آنے والا ہوں. جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہے تاکہ کوئی تیرا تاج نہ چھین لے. جو غالب آئے میں اسے اپنے خدا کے مقدس میں ایک ستون بناؤں گا اور پھر کبھی باہر نہ نکلے گا. اور میں اپنے خدا کا نام اور اپنے خدا کے شہر یعنی اس نئے یروشلم کا نام جو میرے خدا کے پاس سے آسمان پر سے اترنے والا ہے، اور اپنا نیا نام اس پر لکھوں گا. جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. اور لدیکیا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھے جو امین اور سچا اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مقتا ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو نہ سرد ہے نہ گرم ہے. کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا. بس چونکہ تو نہ تو سرد ہے نہ گرم بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں. کیونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ تو کمبخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے. اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے، اور سفید پوشاک پہن لے تاکہ تو اپنے اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے، اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے لے تاکہ تو بینا ہو جائے. میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں سب کو ملامت اور تنبیہ بھی کرتا ہوں. بس سرگرم ہو اور توبہ کر. دیکھ، میں دروازے پر کھڑا کر کھٹاتا ہوں. اگر کوئی میرے پاس آ کر میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ. جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا، جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ تخت پر بیٹھ گیا. جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. اور دوسرے چیپٹر کی اسی بک کے دوسرے چیپٹر کی ایک پیج پیچھے چلے جائیں. 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ سمرنا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جو اول اور آخر ہے، جو مر گیا تھا وہ اور زندہ ہوا ہے، وہ فرماتا ہے کہ میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں. آگے بریکٹ میں کیا لکھا ہے؟ مگر تو دولت مند ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دو ڈفرنٹ کلیسیاں ہیں، دیر آر کنٹراسٹنگ چرچز، اور ان کے بارے میں پیغام ہے. لیکن پیغام سب کلیسیاں کو ایک ہی ہے کہ دیکھ، میں آ رہا ہوں، جلد آ رہا ہوں، غالب آنا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ اسٹرانگ ہونا ہے، ہمیں جو ہے وہ اوورکم کرنا ہے آن سرٹن تھنگس. لیکن یہ جو کلیسیاں ہیں یہ مختلف سچویشنز میں اٹکی ہوئی ہیں. دے آر اسٹک ان ڈفرنٹ ٹائپ آف سچویشنز. ایسی کلیسیاں ہیں جو کہ غریب ہیں، مصیبت میں ہیں، چھوٹے ہیں، تعداد میں کم ہیں، اور خدا کے کلام کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، اور ڈی ویلیوڈ ہیں، ان کو جانتا نہیں ہے. لوگ ان کو جو ہے وہ شاید they don't even mean anything in the church world. اور لیکن وہ جو ہیں وہ خداوند کے کلام پر ہونے کی وجہ سے خدا ان کو دولت مند سمجھ رہا ہے، خدا ان کو مضبوط سمجھ رہا ہے، خدا ان کو زبردست سمجھ رہا ہے، خدا ان کو جو ہے وہ اختیار والا سمجھ رہا ہے، خدا ان کو جو ہے وہ ویلیویبل سمجھ رہا ہے. دنیا ان کو عزت کر رہی ہے، دنیا ان کو جانتی بھی نہیں. وہ کہتے جی یہ چھوٹے جی چاہیے پادری ہے، چھوٹی جی کلیسیا 2-4 بندے تھے کو ہوتے ہیں. یعنی کہ لوگ ان کو بے عزت کر رہے ہیں، لوگ ان کو حقیر کر رہے ہیں، لوگ ان کو لک ڈاؤن کرتے ہیں. لیکن خدا ان کو جو ہے وہ عزت دے رہا ہے. جیسے کلام میں لکھا ہے کہ عزت تیری بداوے یعقوب دا خدا. خدا ان کو اوپر کر رہا ہے. In God's eyes they are more richer than anybody. کیونکہ وہ ایمان میں مضبوط ہے، ایمان میں امیر ہیں، کاموں میں امیر ہیں، وہ اپنے چال چلن میں امیر ہیں، وہ اپنے اس رسپانس میں امیر ہیں جو کہ اظہار ثانی اور تکلیف اور دکھ کے اندر اور بیماری اور کمزوری کے اندر وہ خدا کی حضوری میں رسپانس کرتے ہیں. The way they believe in God, the way they respond to God, the way they pray and the way they worship God is full of riches. اور جو ہے وہ بہت زبردست ہے. اور لکھا ہے کہ لوگ ان کو تنگ بھی کرتے ہیں.
یہ دونوں کلیسیاں فیلڈلفیا اور سمرنا کی کلیسیاں ایسی ہیں جن کے ساتھ خدا کو کوئی شکایت نہیں تھی. 7 کلیسیاں تھیں, 5 کے ساتھ خدا کو شکایت تھی اور یہ 2 3 کے ساتھ نہیں تھی, اور پرسیکیوشن دونوں اٹھا رہے تھے. اور یہودیوں کے ہاتھ میں وہ لکھا ہے کہ ایسے لوگ جو یہودی اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن جھوٹ بولتے ہیں, ایسے جھوٹے گروہوں کے ہاتھوں میں دکھ تکلیف اٹھاتے تھے, ایسے جھوٹی جماعتوں کے ہاتھوں میں دکھ اور تکلیف اٹھاتے تھے. آن دی ادر سائڈ دیر آر چرچز جس میں بڑا زبردست چیزیں ہو رہی تھیں. لکھا ہے کہ ایسا بھی کلیسیا تھی لودیکیا کی, لکھا ہے کہ مالدار تھے, وہ دولت مند تھے اور وہ ریڈ کرتے تھے اس چیز کے اوپر, پیسہ بہت تھا اور ہر ایک چیز, ہر ممبر کو اپنی گڈی, سونی گڈی, بڑی گڈی, وہ ایک دوسرے کو دکھاتے بھی تھے اور ہر چیز میں they were like very flourished. دنیاوی طور پر جو ہے وہ بڑے مالدار تھے. لیکن جب خداوند سے پوچھا گیا تو خداوند نے کہا نہیں, تو کمبخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے. 5 کوالٹیز خداوند بتا رہا ہے کہ کم بخت ہے, یعنی کہ یہ تیری کوئی, یعنی کہ وہ تیرا فیوچر نہیں ہے. بخت مینس کہ آپ کی جو قسمت کی بات ہو رہی ہے کہ تیرا کوئی یعنی کہ فیوچر نہیں ہے, یو لیک دیٹ فیوچر, برکت نہیں ہے, تو خوار ہو رہا ہے یعنی کہ ایکچوئل میں یو آر ناٹ اسٹیبل. اور غریب ہے, تو امیر دنیا کے والے سے تو ہے لیکن خدا کے کلام کے والے سے اور خدا کی نظر میں غریب ہے اور اندھا اور ننگا ہے. میں کرنتھیوں کے خط پڑھ رہا تھا, پالوس رسول جو ہے وہ وہاں پہ بڑا ڈیپ چیزیں ڈسکس وہاں پہ کر رہے تھے. اور کرنتھیوں کے خط اگر آپ پڑھیں تو کلیسیا کی جو تربیت ہے اس میں بڑی زبردست دی ہوئی ہے. کبھی وہ شادی کے موضوع پر بات کر رہے ہیں, کبھی وہ ہیڈ کورنگ کے پر, کبھی وہ اس بات پہ موضوع پہ بات کر رہے ہیں کہ گوشت کھانا چاہیے قربانی کا کہ نہیں, کیسے ڈیل کرنا ہے غیر قوموں کے ساتھ. وہ بات کر رہے ہیں کہ عورتوں کا کیا مقام ہے کلیسیا میں, کیا وہ پاسٹر بن سکتی ہے, کیا وہ لیڈرشپ میں آ سکتی ہیں, وٹ ایور, اور کافی ایسی چیزیں. کبھی وہ بتا رہے ہیں کہ غیر قوموں میں شادی کے والے سے کیا سسٹم ہے اور کیا یعنی کہ خدا نے کیوں منع کیا ہوا ہے. اور پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو ہے وہ کس طریقے سے ہولی کمیونین جو ہے ہم نے لینی, اور یہ سارا کلیسیا کا جو ہے وہ سارا کلچر وہاں پر بیان کیا جاتا ہے. لیکن ایک چیز جو ہے شروع میں وہ بیان کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کلیسیا جو ہے وہ نالج کے پیچھے بھاگ رہی ہے. There are certain people who are stuck by knowledge and struck by knowledge as well. اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بڑا knowledgeable سمجھ رہے تھے کرنتھیوں میں, اور وہ ان کے پاس ریفرنسز, کوئی کہتا ہے جیسے پطرس کو سیکھا, کوئی کہتا ہے جی ہم نے کیفا سے, کوئی کہتا ہے پالوس سے سیکھ کے ہم آئے ہیں, کوئی کہتا ہے جی ہم فلانے کے شاگرد ہیں. تو ان کے اندر جو پرائڈ تھا وہ نالج کا پرائڈ تھا, بہت زیادہ وہ نالج والے لوگ تھے اور یونانیوں میں سے نکلے تھے, اور یونانی لوگ ویسے ہی نالج کے پیچھے بھاگتے ہیں. But that became their stumbling block. اور اس وجہ سے وہ کلیسیا جو تھی وہ گرنے کے قریب تھی. اور پالوس رسول بڑی فکر سے ان کو خط لکھ رہا ہے بار بار. اس نے 2 خط لکھے اس کلیسیا کے نام, ان کو 2 دفعہ اس نے گائیڈ کیا اور ان کو سمجھایا, اور وہ نالج کے پیچھے بھاگ رہے تھے. تو لکھا ہے کہ تو اندھا اور ننگا ہے, یعنی کہ تیرے پاس نالج نہیں ہے, جس کو تو دیکھ رہا ہے چیزوں کو وہ اندھے پن سے دیکھ رہا ہے. ریزن کیا ہے کہ اس کلیسیا کو, لودیکیا کی کلیسیا جو ہے, اس کے اندر پرابلم یہ تھی کہ ہر چیز کو یہ فزیکل لیول پر دیکھتے تھے. روحانی طور پر وہ مردہ تھے, جسمانی طور پر وہ بہت زیادہ آگے تھے. جسمانی برکات کو وہ ویلیو کرتے تھے اور روحانی برکات کو وہ بالکل کچھ نہیں سمجھتے تھے. عارف بھائی جب ادھر آئے تو یہ میں ہمارے چرچ کی بات نہیں کر رہا, یہ جنرل یو کے کی کلیسیاؤں کی میں بات کر رہا تھا. تو انہوں نے مجھے پوچھا, کہتے جی آپ خدا کے خادم ہیں تو بتائیں کہ کن موضوعات پہ بات کی جائے, کیا ضرورت ہے یو کے کی, کہ obviously ایک شخص پاکستان سے, اور تقریباً 2-3 سال بعد وہ آئے تھے, تو یو کے کی آج کی کیا ضرورت ہے اور کیا موضوعات پہ بات کی جائے. میں نے ان کو بتایا تھا, میں نے کہا کہ بھائی بات یہ کہ پاکرو کے والے سے ہمیں گرم کرنے کی ضرورت, کیونکہ پینڈیمک میں سے جب ہم گزرے ہیں تو ہم جو ہے نا بہت سارے لوگ جو ہے وہ لیٹ بیک ہو گئے ہیں, اور کلیسیا کے ساتھ ایک جو کنیکشن تھا وہ تھوڑا سا شیک ہوا. دوسری بات میں نے ان سے کی, میں نے کہا کہ یہاں پر میں نے جو چیز نوٹ کی, ہر جگہ پر جو ہے وہ ہر ملک کی کلیسیاؤں کے اپنے رنگ ہیں, ہر ملک کی کلیسیاؤں کے اپنے جو نیچرز ہیں, ہر ملک کی کلیسیاؤں کے اپنا ایک تھیم ہے. جب میں ساؤتھ افریقہ گیا تو میں نے وہاں پر ڈویژن بڑی دیکھی, جو کہ ہماری انڈیا پاکستان کی کلیسیاؤں کا ایک نیچرل تھیم ہے ڈویژن, اور ایک تو 2 تو 4 ایسے 2 فیملیاں لے کے. وہاں پر میں نے بہت زیادہ ایکسٹریم میں وہ چیز دیکھی, ڈویژن بہت زیادہ تھی. اور یہ میں نے جب ان سے پوچھا, مجھے یاد ہے کہ ہمارے جو ٹور تھا وہاں پہ ساؤتھ افریقہ کچھ سال پہلے گئے تھے, تو آخری تقریباً 1-2 دن رہ گئے تھے, تو مجھے ان کے جو مین پاسٹر جی تھے, جو جن چرچ جو ان کا ہوسٹ تھا, انہوں نے مجھے کہا کہ جی تسی پھر کیسا پایا ہے ساڈے چرچ میں نے ان کو پھر وہ پوچھتے ہیں کہ پھر گل دسو کیسا آپ نے پایا. تو میں نے ان کو ڈائریکٹ ہی میں نے کہا آپ کی کلیسیاؤں میں ڈویژن بہت ہے,
تو وہ حیران ہو کے کہہ رہے آپ نے بہت صحیح ڈائگنوز کیا. میں نے کہا دیکھیں میں نے آخری چیز نوٹ کی ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنی بڑائی چاہ رہا ہے. ہم ہر بندہ چاہتا تھا ہم اس کے گروپ میں آ کر پریچ کریں, لیکن وہ اس وجہ سے نہیں چاہ رہا تھا کہ ہم ادھر آ کے پریچ کریں کہ وہاں کے لوگوں کو ضرورت ہے, وہ اس وجہ سے کہ ہماری تصویریں لگیں گی اور ہم جو ہے وہ پروجیکٹ کر سکیں گے کہ جی ساڑھے چرچ آ کے بڑی بڑی کنونشن ہے. So there is a different way of having the meeting. کئی دفعہ عبادت کے لیے ہم اکٹھے ہوتے ہیں کہ ہمیں جلال ملے, کئی دفعہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں کہ خدا کو جلال ملے. ہاللیلویا. تو وہاں پر جو تھا وہ فرق تھا. میں نے پاسٹر کو صاحب بولا, میں نے کہا آپ کے کلیسیاؤں میں ڈویژن بہت زیادہ ہے. اسی طریقے سے ہم جب میں ادھر گیا, نیو یارک گیا, ادھر جب ہم جا کے دیکھا فیلاڈیلفیا وغیرہ, فیلاڈیلفیا ایک ایریا بھی ہے امریکہ میں, وہاں پہ دیکھا, وہاں پہ جو تھا وہ نالج کے حوالے سے میں نے دیکھا اس کلیسیا میں جو ہے نا وہ میوزک کا دکھاوا گیا تھا. انہوں نے کوئی 10-15 بندوں کو جو ہے نا وہ ہر خان صاحب نے بلایا تھی, تو ہر بندہ آ کے اپنی کوئی ورائٹیاں دے رہا تھا, اور اگین وہاں پہ ورشپ نہیں پرفارمنس جو ہے وہ میں نے دیکھی. تو یہ چیزیں پھر ہم نوٹ کرتے ہیں. جب انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ جو ہے اس یو کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں, تو میں نے کہا یہاں پر میں نے دیکھا کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ سوکھے ہیں, ہم لوگ بہت ایزی گوئنگ ہے, اور ہمیں خدا نے بلیس کیا, ہمیں سارے کو اچھی تنخواہیں, اچھی جابز, اچھی کھانا پینا اٹھنا پہنا, اچھے کپڑے, سارا بھی دیا. تو یہ ہمارا سب سے بڑا خطرہ ہے, یہی ہمارا سب سے بڑا ڈینجر ہے کہ وی فال انٹو دا ڈینجر آف ارننگ مور اینڈ دین موونگ اوے فرام گاڈ. ہم سوکھے بہت زیادہ ہیں, ہم جو ہے وہ دولت مند ہو رہے ہیں, اور ہم جو ہے اس چیز کو, یہی چیز میں نے کیلیفورنیا کے چرچز میں دیکھی, وہاں پہ لوگوں کے پاس بڑا پیسہ ہے, اور ٹیکسس میں دیکھی کہ لوگ سرگرم ہونا چاہتے ہیں لیکن دولت بہت ہے, لوگوں کی جیبیں بھری ہوئی ہیں. تو جب آپ کی جیب بھری ہوتی ہے فزیکل لیول پہ, تو آپ منت سماجت کم ہی کرتے ہیں خداوند سے, آپ جو ہے وہ ٹائم سے خداوند کو جب وقت دیتے ہیں. ہم جو ہے یہ بہت بڑا ڈینجر ہے. متی 13 باب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ایسا بیج جو تھا وہ گرا, میرے ساتھ آپ دیکھ لیں یہ بس متی 13 باب, اس کی ہم آیت نمبر 22 میں دیکھیں گے. متی 13 باب اور آیت نمبر 22 لکھا ہے کہ جو جھاڑیوں میں بویا گیا وہ یہ ہے کہ جو کلام کو سنتا ہے اور دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اس کلام کو دبا دیتا ہے اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے. تو کیا ہے کہ ایسی کلیسیاں جو دولت کے فریب میں آ جائیں, ایسے انڈیویجولز یا دنیا کی فکروں میں آ جائیں, وہ پھر کیا کہتے ہیں کہ بے پھل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارا پھل نہیں ہمیں ملتا کیونکہ ہم کسی اور چیز کو سو کر رہے ہوتے ہیں, ہماری بھاگ دوڑ کسی اور چیز کے پیچھے چلی جاتی ہے. اور یہ بہت بڑا ڈینجر ہے. لوط کی بیوی جو تھی وہ کیوں پیچھے رہ گئی تھی؟ بیکاز شی واز ویری رچ. اور جب وہ جا رہی تھی تو آسمان پر سے آگ برس رہی تھی, تو وہ لوط جو تھا اس کو اور اس کے فیملی کو فرشتوں نے کہا تھا کہ بھئی پیچھے نہ دیکھنا, جو بھی پیچھے رہ گیا ڈیٹ ڈزنٹ میٹر, آپ آگے جاؤ کیونکہ آپ کی زندگیوں کو جو ہے وہ خطرہ ہے, یہاں پر رہو گے تو مر جاؤ گے. تو لکھا ہے کہ وہ جا رہا ہے, اس کی بیٹیاں بھی جو ہے اتنا شاید دولت میں نہیں تھی, وہ بھاگ رہے تھے. حالانکہ لوط بڑا لالچی تھا, خود بھی تھا, کیونکہ ابراہیم سے لڑائی اسی بات پہ ہوئی تھی کہ وہ دولت والی جگہ پہ جانا چاہ رہا تھا. لیکن کیا ہوا کہ اس کی بیوی جو تھی اس شکنجے میں آ گئی اور اس نے پیچھے مڑ کے دیکھ لیا. اس نے دیکھا کہ وہ میرا گھر جو ہے اس پہ آ کے گرا ہے, کچھ بھی جو بھی. اور بائبل میں لکھا ہے کہ وہ ادھر ہی نمک کا ستون بن گئی. یسوع مسیح کے پاس جو ہے ایک امیر آدمی ہے, اس نے کہا کہ خدا میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں. اور بائبل میں لکھا ہے یسوع نے کہا کہ تو حکموں کو مان, 10 حکم دیے ہوئے خدا نے. اس نے کہا یہ تو میں سارا کچھ کرتا ہوں, ماں باپ کی عزت کرتا ہوں, چوری نہیں کرتا, زنا نہیں کرتا, جھوٹ نہیں بولتا, جھوٹی گواہی نہیں دیتا, اور میں خدا کے سبت کو رکھتا ہوں, خدا کو میں مانتا ہوں. تو یسوع نے کہا اچھا پھر ایسا کر. اس کے اندر ایک چیز جو تھی, اس نے 10واں حکم نہیں تھا مانتا, لیکن کہ تو مال کا لالچ نہ کرنا. تو 10واں حکم اس نے نہیں بیچ میں دہرایا. تو یسوع نے کہا تو پھر ایسا کر کے اپنا یہ جو سارا کچھ ہے نا, یہ تو اس کو غریبوں کو دے دو, میرے پیچھے آ جائے. تو بائبل میں لکھا مایوس ہو کر چلا گیا, کیونکہ دیر واز ون تھنگ جو اس میں کمی تھی, وہ لالچ میں تھا. دولت لالچ پیدا کرتی ہے, اور لالچ جو ہے وہ دنیا کی فکروں میں لے کر جاتا ہے. فکر جو ہے اور دولت کی فکر جو ہے پیدا ہوتی ہے, پھر ہوتا ہے کہ اچھا ہم اور کمائیں. کیونکہ میں اس دن بات کر رہا تھا, ہمارے پڑوس میں ایک فیملی تھی آکاش, تو اس کے سسر سے میں بات کر رہا تھا. بچہ رات کو بیمار ہو گیا, مجھے آکاش کا فون آیا کہ جی ایمرجنسی میں جانا بھائی. تو میں نے جلدی سے گاڑی میں ڈالا, اس کی وائف کو, بچہ اور اس کی وائف کا جو ہسبینڈ, اس کا جو باپ تھا, ان کو ڈالا, اور ہم چلے گئے ہاسپٹل. تو کووڈ وغیرہ کا بھی ان کو ایشو تھا, خدا کا شکر ہے کہ ہم کورڈ تھے اور ہم خدا نے بچایا. تو باہر ہم جب کھڑے ہوئے بات کر رہے تھے,
تو میں نے انکل سے پوچھا, میں نے کہا جی ادھر سنائیں کیا صاحب, وہ ہندو ہیں, گجراتی ہیں. تو انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی, میں ان کو پوچھ رہا تھا, پھر میں نے شکائنا کے ڈیڈ کا بتایا. میں نے کہا جی وہ انٹر کانٹیننٹل میں مینیجر ہوا کرتے تھے, اور وہاں پہ ایک ٹاور ہوتا تھا ورلڈ ٹریڈ سینٹر دبئی میں, اب وہ بالکل ہی چھپ گیا. اس طرح کی ہم باتیں کر رہے تھے. تو انہوں نے ایک مجھے بات کی, انہوں نے کہتے جی ایک زمانہ تھا جب میں نیا گیا تھا, تو میں ایک کمرہ شیئر کر کے رہتا تھا, اور وہاں پہ ایک چھوٹا سا ڈھابا تھا, اس میں 1 پاؤنڈ کا ہم پیٹ بھر کے کھانا کھاتے تھے. لیکن کیا ہوا کہ میری تنخواہ بڑھ گئی, میری فیملی آ گئی, ہم اچھے آ گئے, ہم فلیٹ میں رہنا شروع کر دیے. پھر ہم اس ڈھابے میں نہیں جاتے تھے, پھر ہم ایک ایسی جگہ پہ جاتے تھے جہاں پہ تھوڑا سا شاید مزہ کام تھا, کھانا بھی شاید کام تھا, لیکن ہم 5 پاؤنڈ دینا شروع ہو گئے اس کھانے, اسٹینڈرڈ مینٹین کرنا شروع کر. پھر ہم ایک ایسی جگہ پر جاتے تھے جہاں پر 20 پاؤنڈ کا کھانا ہمیں, لیکن کیا تھا کہ کھانا اتنا ہی تھا, لیکن کیا تھا کہ اسٹینڈرڈ مینٹین کرنا چاہیے. جب ہم دولت کمانا شروع کر دیتے ہیں تو فکر اور دولت کا آپس میں کیا چکر ہے کہ پھر ہم ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کر دیتے ہیں جن کے ساتھ ہم جب دولت کم تھی, کیونکہ ہماری کمپنی چینج ہو جاتی ہے, ہماری اٹھنا بیٹھنا تبدیل ہو جاتا ہے, ہمارا اسٹینڈرڈ جو ہے وہ فرق ہو جاتا ہے, اور ہم جو ہے وہ خدا سے, خدا پرست لوگوں سے, ان لوگوں سے جو ریئل میں دولت مند ایمان والے, ان سے ہٹ جاتے ہیں, اور اپنے جیسوں میں ہم جو ہے ضم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اینڈ دین ایونچولی کیا ہوتا ہے کہ وہ جھاڑیاں, وہ دولت اور فکر اور سارا کچھ ہمیں دبا لیتے ہیں, اور ہماری کلیسیا بھی اس ڈینجر میں ہے. سو ٹاکنگ اباؤٹ آور اون چرچ انکلوڈنگ مائی سیلف اینڈ ایوری باڈی, خدا نے ہمیں بلیس کیا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارا فوکس جو ہے ان چیزوں سے ہٹے. کئی دفعہ ہم جو ہے وہ زیادہ فوکس میل ملاپ پر کر لیتے ہیں, ہم زیادہ فوکس کھانے پینے پر کرتے ہیں, ہم زیادہ فوکس چرچ کے باہر کی ایکٹیویٹی پر ہم زیادہ فوکس کر لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے, بٹ what we need to do is کہ وہ بھی کریں, لیکن جو خدا کا کام ہے اس کو ہم سب سے اوپر رکھیں, کیونکہ ہم جو ہے وہ اس چیز کے والے سے خداوند کو پیچھے کرتے ہیں. میرے ساتھ دیکھیں حجی نبی کی کتاب, میرے ایک ریفرنس ہے جس میں خدا جو ہے وہ ناراض ہو رہا ہے. ہوا کیا تھا کہ بنی اسرائیل جب واپس آئے اسیری سے, بابل کی زمین میں 70 سال تک وہ رہے وہاں, اور اسیری میں رہے, تکلیف میں رہے. پھر ایک ٹائم آیا کہ وہاں پر ان کو عزت ملنے شروع ہوگی. پھر جب واپس آئے تو بڑی دولت سمیٹ کر آئے. جسٹ امیجن کریں کہ آپ کو جیسے آپ یہ دیکھیں کہ کالوں کو, افریقی لوگوں کو امریکہ میں لے کے گئے تھے غلاموں کے طور پر, لیکن پھر ایک ٹائم آیا کہ ان کو آزادی وہاں پہ ملنا شروع ہوگی, اور پھر وہ دولت مند ہونا شروع ہوگی. اسی طریقے سے کیا ہوا کہ بنی اسرائیل کے لوگ جو تھے وہ چونکہ خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ تھے, تو ان کو دبایا نہیں جا سکتا تھا. جب وہ سیری میں گئے, مصر میں سیری میں تھے, تو خدا نے ان کو دولت دی اور ڈر گیا بادشاہ. اسی طرح بابل میں سیری میں تھے, تو خدا نے ان کو بہت بڑھا دیا. اور وہاں سے کیا ہوا کہ وہاں سے جب وہ واپس آتے ہیں تو آ کر انہوں نے کیا کیا کہ اپنی جائیدادیں بنانی شروع کر دی, اپنے گھر بنانے شروع کر دیے, اپنا سارا کچھ وہاں پہ سیٹل ہو گئے, اور اسرائیل کے اندر انہوں نے زبردست کام شروع کر دی, کاروبار چل رہے ہیں, کوٹیاں کھڑیاں کر دی, سارا. تو خدا کہہ رہے ہیں حجی نبی کی کتاب میں اور اس کے پہلے باب میں اور اس کی دوسری آیت میں, اچھا لوگوں کے گھر جو تھے وہ بن گئے, لیکن ایک گھر جو تھا وہ ٹوٹا ہوا تھا. وہ کون سا گھر تھا؟ ہیکل. آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل میں سلیمان بادشاہ نے ایک ہیکل بنائی تھی. جب اسیری کا وقت آیا تھا تو بادشاہ کے محل سے بھی بڑھ کے سب سے زبردست, سب سے بیوٹیفل, سب سے گڈ لکنگ جو گھر تھا وہاں پہ خدا کا گھر تھا. پوری دنیا کے یعنی کہ پورے اسرائیل کے گھروں میں سے سب سے زبردست, پرتعیش, سب سے امیر جو گھر تھا, سونے کا وہ سارا کچھ بنا ہوا تھا. اس جیسا گھر کسی کا بھی, بادشاہ کا بھی نہیں تھا. تو ہوا کیا کہ جب وہ واپس آتے ہیں تو خداوند تھوڑے ناراض ہونا شروع. خدا نے اپنے نبی کو بھیجا, اور دوسری آیت میں لکھا ہے کہ رب الفاظ فرماتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی خداوند کے گھر کی تعمیر کا وقت نہیں آیا. تب خداوند کا کلام حجی نبی کی معرفت پہنچا کہ کیا تمہارے لیے مسکف گھروں میں رہنے کا وقت ہے جب کہ یہ گھر ویران پڑے. کیا کہنے لگے انہوں نے کہا جی آؤ پھر چندہ کریے, خدا کا گھر بھی بنائیے. پادری صاحب نے کہا جی آؤ چرچ بلڈنگ بنا رہے ہیں. نبی نے کہا کہ جی گھر بناتے ہیں خدا کا, اس کا بھی تو حال کرو. پرابلم یہ تھا کہ وہ کیوں نہیں بنا رہے تھے, وہ جاتے ہی نہیں تھے ادھر, کلیسیا میں جاتے ہی نہیں تھے, وہ ہیکل میں نہیں جاتے تھے, وہ اپنے سکون میں تھے. اور وہ کہتے تھے نہیں یہ بٹھائے جو اس گھر کی تعمیر کا وقت نہیں ہے. اور خدا نے کہا کہ تم اپنے لیے کمفرٹیبل گھروں میں رہ رہے ہو, اور یہ گھر جو ہے وہ ویران پڑا ہے, نہ اس پہ کوئی پیسہ لگا ہے, نہ اس پہ کوئی بندہ آتا ہے. اور لکھا ہے کہ تم اپنی روش پر غور کرو. اب اس کا نقصان کیا ہے؟ لکھا ہے کہ تم نے بہت سا بویا پر تھوڑا کر. کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کا نقصان یہ کہ ہماری برکت کم ہونا شروع ہوتی ہے. جس دولت پر ہم انحصار کر رہے ہوتے ہیں وہی ہم سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے. تم کھاتے ہو پر آسودہ نہیں ہوتے, تم پیتے ہو پر پیاس نہیں بجھتی, تم کپڑے پہنتے ہو پر گرم نہیں ہوتے, مزدور اپنی مزدوری سوراخ دار تھیلی میں جمع کرتا ہے. دولت پرستی جو ہے اس کا غم جو ہے وہ بہت بڑا ہے, بائبل ہمیں بتاتی ہے. اور یہ نہیں لکھا کہ دولت مند, لکھا کہ دولت پرست, جو دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں, ہم جو ہے وہ پرابلم میں آ جائیں گے.
اور یہاں پر لکھا ہے کہ میرا گھر جو ہے وہ ویران پڑا ہوا. اب نئے عہد میں ہیکل تو نہیں ہے, تو کون ہے ہیکل؟ کلیسیا ہیکل. اور تم, بائبل میں لکھا ہے انڈیویجولز کا کہا کہ تم زندہ خدا کا تم ہیکل ہو. تو کیا ہے کہ اگر دیواریں گری ہوں گی اور اگر کھڑکیاں ٹوٹی ہوں گی, دروازے ٹوٹے ہوں گے, ہماری اس ہیکل کے, ہمارے گھر تو سکون والے ہیں, زبردست اے سی شیسی لگا ہے, سارا سیکیور ہے, لیکن الارم بھی لگے ہوئے ہیں وہاں پہ, کیمرے بھی لگے, سارا کچھ. لیکن اگر ہماری ہیکل کے دیواریں ٹوٹی ہیں, ہمارے ہیکل کے دروازے ٹوٹے ہیں, ہماری ہیکل کے کھڑکیاں ٹوٹی ہیں, رکھنے ہیں, بیچ میں ہولز ہوئے ہوئے ہیں, تو پھر جو ہے وہ مچھر آئیں گے, پھر جانور آئیں گے, پھر تکلیفیں آئیں گی, پھر طوفان آئیں گے, پھر ابلیس کو موقع ملے گا کہ وہ آ کر جو ہے وہ اندر گھس جائے گا اور پھر اس کو تباہ کر دے گا. اور یسوع نے پھر مشورہ دیا. یسوع جو دوسری کلیسیا تھی اس کو کہہ رہا تھا کہ دیکھ میں تیرے پاس آنے والا ہوں, تجھ میں زور ہے, اس کو تو میرے کلام پر عمل کر, میرے کلام کے اوپر عمل کرتا رہے, اور میں تیری حفاظت کروں گا. جو تیرے پاس اسے تھامے رہے, اس کو جانے نہ دے ہاتھ سے. اور یہ ایک بڑا ڈفرنٹ اور ڈیفیکلٹ بیلنس ہے, کیونکہ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو خدا ہمیں فزیکلی بھی بلیس کرتا ہے, ہمیں دولت دیتا ہے. یہ نہیں کہ دولت لینا خدا سے یہ غلط بات, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پیسے چھوڑ دو, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ خدا ہمیں دیتا ہے لیکن وہی چیز ہمارے اگینسٹ جانی. سو وی ہیو ٹو کریٹ دیٹ بیلنس. وہ بیلنس کیسے کریٹ ہوگا کہ جس کے پاس دولت تھی اس نے اس دولت کو اپنا نام سمجھا. کلام میں رسولوں کے اعمال کے شروع میں کیا ہوا تھا کہ جب کلیسیا بن گئی تو ان کے لیے لکھا ہوا ہے کہ لوگوں نے اپنے پلاٹس لا کر دے دیے, سارے لوگوں نے اپنا سارا کچھ خدا کے رسولوں, کیونکہ ان کے لیے مشکل تھا وہ مینٹین کرنا, تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ کلیسیا کو دے دو, ہم کلیسیا کے ہیں. تو مقصد یہ تھا کہ جس کے پاس جو تھا اس نے اس کو اپنا نام سمجھا, اس نے یسوع کے کام کو سب سے اوپر کر دیا. ہاللیلویا. تو ہمیں جو ہے وہ ان چیزوں پر اوور کم کرنا کیسے ہوگا کہ ہم ہر چیز میں خداوند کو اور خدا کے کام کو, خداوند کے گھر میں آنے کو, اپنے گھروں میں خدا کے جلال کو, کلام کو, دعا کو, ان چیزوں کو ہم سیریسلی کرنا شروع کریں. آج ہم یہی بات کر رہے تھے شکائنا, یہی بات ہو رہی تھی شکائنا سے بھی کہ ہم میں سے ہمیں اپنی دعا کی جو روٹین ہے پرسنل, اس کو دیکھنا ہوگا. ہم ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں, غیر زبان میں دعا کرتے ہیں, پاک روح ہے کہ نہیں, ہم کتنی دفعہ دعا کرتے ہیں دن میں, ہم کتنا کو کلام پڑھتے ہیں, ہم اپنی جاب کے لیے تو ہم 5 دن 6 دن کئی دفعہ کام کر دیتے ہیں, لیکن کیا ہم جو ہے وہ سملر تھاٹ جو ہے وہ, ہماری مین دولت کیا ہے, ہمارے نزدیک ہماری سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے, ہمارے نزدیک سب سے ہماری جو سب سے بڑی پرائرٹی کیا ہے, کس چیز کو ہم سامنے رکھ کر خدا کے حضور میں چلتے ہیں. کیونکہ یہ چیز تو ادھر ہی رہ جانی ہے, یہ دولتیں, یہ سب کچھ ادھر ہی رہے گا. اور ہماری کلیسیا جو ہے اس کا سب سے بڑا ڈینجر جو ہے, جو LACF کی میں بات کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ وی آر آل ویل آف, ہم سارے ٹھیک ہیں, ہم سب کو خدا نے بلیس کیا ہے, لیکن دیٹس دا بگیسٹ آزمائش جو ہے, دیٹس دا بگیسٹ ٹیمپٹیشن وی آر گوئنگ تھرو. اور ہمیں جو ہے اس چیز کو دیکھنا ہوگا, ہمیں اس چیز کو چیک کرنا ہوگا, اور اس کے لیے ہمیں خدا نے ایک مددگار دی ہے. اگر دعا کرتے ہیں نہیں سمجھ آتی کیا بول رہے ہیں, 5 منٹ بعد ہمارا جو ہے وہ ذہن بند ہو جاتا ہے کہ ہم نے اور کیا بول رہے ہیں. پاک روح مانگے خداوند سے, کہیں خداوند تو مجھے پاک روح دے کہ میں دعا کروں, مجھے دعا کرنا سکھائے. اگر کلام پڑھنا شروع کر نیند آ جاتی ہے, آپ خدا سے پاک روح مانگیں, خداوند تو مجھے یہ دے تاکہ میں فوکس کر سکوں, مجھے ایک بریلینٹ اسپرٹ دے, مجھے ایک ایسی روح دے جو کہ مستعد ہو, جو کہ صحیح طریقے سے جاگی ہوئی ہو. ریوائوڈ اسپرٹ ہمیں جو ہے وہ چاہیے. پرستش جب ہو, ہم ہاتھوں کو اٹھائیں, ہم گیت گائیں, ہم تالیاں بجائیں, ہم اپنے دلوں سے, اپنے باڈی سے, اپنی سوچوں سے, اپنے ایٹیٹیوڈ سے خداوند کو ہم جلال دیں, اور ہم دنیا کو پیچھے رکھیں. اور میرے عزیزو, یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں خداوند کی حضوری میں سرفرازی دیں گی. داؤد بادشاہ بڑا دولت مند شخص تھا, اور بائبل میں لکھا ہے کہ جب وہ عہد کا صندوق ہے تو اس نے ڈانس کرنا شروع کر دیا. گلی میں جا رہے تھے تو سارے جا رہے تھے, اس نے ناچنا شروع کر دیا, اور اس نے اپنا جو شاہی لباس تھا اتار دیا. ایک طرح سے اپنے انڈر ویئر میں آ گیا, یعنی بنیان اور وہ جو نیچے پہنتے ہیں پجامہ سا, ٹائٹس جو بھی پہنے, ان میں ڈانس کر رہا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا وہ گر گیا ہے, وہ جو اوپر سے کیا اس کو کہتے ہیں روب جو تھی اس کا جو وہ چوگا سا پہنا ہوا تھا. بادشاہوں کا اپنا ایک خلت ہوتی ہے, ایک سٹائل ہوتا ہے, بادشاہوں کو ایک اپنی ہوتی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے دنیا کے بادشاہ جو ہے نا بڑے رکھ رکھاؤ والے ہیں. کوئین کسی نے ہاتھ نہیں ملاتی, کوئین اگر ملائے گی تو گلاب کے بغیر ہاتھ نہیں ملاتی. آپ کبھی پڑھ لینا, یہ لا ہے, یہاں کا رول ہے. آپ اگر جائیں گے, آپ کمپٹن ہے, وہ ہاتھ نہیں ملائے گی. اگر آپ کو ملانا بھی اس کو پڑھ لے
تو اس نے گلاو سے ملانے، آپ اس کی سکن کو نہیں ٹچ کرتے. لیکن داؤد بادشاہ کے تو اس کو فکر ہی نہیں تھی کہ میرا وہ کتنے گیا کپڑے، بادشاہ والے کو چوک کتنے لے گئے. ٹھیک ہے، وہ ڈانس کر رہا ہے اور اس کھڑکی سے دیکھ رہی اس کی بیوی جو ہے ساؤل کی جو بیٹی تھی وہ بادشاہ کی بیٹی تھی اور اس کی بیوی بن گئی ہوئی. اس کے اندر وہ والی ادائیں تھیں. انہیں کہا لایا کہ چولا مار رہے تھے لوگ ایک ہی حرکتیں کر رہے. اس نے اوپر سے اس کو دیکھ اس کو حقیر جانا، اس نے کہا یہ تو عام لوگوں سے بھی گندی حرکتیں کر رہا ہے، یہ تو یعنی اس کو سینس ہی نہیں ہے، اس کو بادشاہ کے رکھ رکھاؤ کا نہیں پتا. بائبل میں لکھا خدا نے اس کو بانجھ کر دیا اس عورت کو. خدا نے کہا کہ وہ میرے جلال کے لیے کر رہا ہے، تجھے کیا تکلیف ہے؟ بادشاہوں کے بادشاہ کے آگے کر رہا ہے، تو ایسے کیوں کہہ رہی ہے؟ زکئی دولت مند تھا، درخت پر چڑھ گیا، اس کو یہ بھی نہیں فکر تھی کہ لوگ کی کہیں گے کہ باندر بن کے چڑھ گئے درخت پہ. وہ یسوع سے ملنا چاہ رہا تھا. ہاللیلویا. دولت مند تھا لیکن اٹ ڈڈنٹ میٹر ٹو ہم، کیونکہ اس کو ایک ڈفرنٹ دولت نظر آ رہی تھی. وہ دولت خدا کی تھی. اور اس نے کیا کیا؟ بھاگ کر درخت پر چڑھ گیا. جو لوگوں سے صحیح طریقے سے منہ نہیں لگاتا تھا، آج دیکھ لوگ اس کو دیکھ رہے کہ بھائی اینو کیا ہو گیا، اس کو جو ہے کیسا اس میں پاگل پن آ گیا. لیکن بائبل میں لکھے کہ اس کو اس چیز کی فکر ہی نہیں تھی. تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں یہ لبادے اتارنے ہوں گے. ہمیں یہ جو ہے وہ ایسے اپنے جو ہے وہ دکھاوے پیچھے کرنے ہوں گے. اور ہمیں جو ہے وہ اگر جو کچھ بھی لکھا ہے بائبل میں کرتا ہے، لکھا ہے کہ کرو تو یہ جان کر کرو کہ خداوند کے لیے کرتے ہو. ہاللیلویا. ہمیں جو ہے پریٹینس اپنے اندر سے نکالنی ہوگی. دیٹ از سم تھنگ وچ وی نیڈ ٹو گیٹ ریڈ فرام آور لائفز، تاکہ ہم صحیح طریقے سے خدا کا کام کر سکیں. اور خداوند سیریس ہے آپ کے بارے میں، خداوند اس کلیسیا کے بارے میں سیریس ہے. اور میں اس چیز کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ ہماری کلیسیا نمبرز میں بڑی، ہماری کلیسیا کے بچے جو ہے وہ اب آگے آ رہے ہیں. لیکن ہمیں اور سیریسلی اور زیادہ فکر مندی کے ساتھ کام کرنا ہوگا، اور ہمیں اور زیادہ تیاری کے ساتھ، کیونکہ یسوع آنے والا ہے. اور لکھا ہے کہ تو میرے سے سونا خرید لے، آگ میں تپایا ہوا سونا. اور یہ خدا کا کلام ہے. آگ جو ہے پاکرو کی، یعنی کہ آگ میں تپایا ہوا سونا مینس کہ جو کلام پاکرو کے اندر سے گزر کر آتا ہے. ہاللیلویا. The word that God's Spirit is giving you. اور لکھا ہے کہ تو پوشاک لے لے. پوشاک جو ہے وہ ایمان کی پوشاک. لکھا ہے جتنا نے اس پر ایمان لایا بپتسمہ انہوں نے مسیح کو پہن لیا. اور جو غالب آتے ہیں، جو اقرار کرتے ہیں. اور پھر لکھا ہے کہ آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے لے. یہ کلام جو سرما ہے یہ خداوند کی حضوری میں. اور یہ حلیمی کی بات ہے. آپ کو پتہ ہے سرما کیسے بناتے ہیں؟ جنہوں سرما پہلے میں نے بچپن میں ہمیں امی ڈالتی تھی، اور لیکن بڑا ڈینجرس ہے وہ آنکھ میں سلائٹ لیٹ ہوتا ہے، لیکن اس کو کیا کرتے ہیں؟ پیس کے بالکل ایسے پاؤڈر بنا دیتے ہیں. تو یہ سرما آنکھوں میں جو ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ حلیمی کی بات ہو رہی ہے. یسوع سرما ہے وہ جس کو پیس دیا گیا ہمارے لیے. ہی واز ایوری تھنگ بٹ اس کو توڑ دیا گیا ہمارے لیے. ان کو آنکھوں میں لگانا ہے ہم نے اور یسوع جیسے ہو جانا ہے. ہاللیلویا. تو دل کے دروازے کو کھولیں. آئیے ہم تیاری کی اسپرٹ میں خداوند کی حضوری میں آئیں اور خداوند سے کہیں معافی مانگیں ہم، اور خداوند سے کہیں خداوند جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے، بیسٹ چیزیں دی ہیں، لیکن میں کیا کرتا ہوں اس کو تیرے قدموں میں لاتا ہوں. فار می دیٹس سیکنڈری. میرے لیے یہ پیچھے ہے اور میں تجھے سب سے اوپر دیکھنا چاہتا ہوں. اور ہم خداوند کے ساتھ ری کمٹ کریں اپنی. خداوند آپ کو بڑی